الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لیجئے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے ذریعے علماء کو جو سمجھ بوجھ عطا کی ہوتی ہے وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک انسان چاہے اس نے ایم فل پی ایچ ڈی جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لی ہوں، اس کے اندر وہ سمجھ بوجھ فہم نہیں آ سکتا جو ایک عالم کے پاس ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے علماء کے علم کی اسی لیے قدردانی کرتے ہوئے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ سے علماء ڈرتے ہیں۔ اب غور کیجئے، ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ مجھے اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے علماء کا نام لے کر کہا کہ حقیقت میں یہ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہونے کی وجہ سے اللہ کی وہ معرفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے حقیقت میں ڈرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا جو علم ہے یہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے اتارا، تو علماء کے پاس چونکہ قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ فتنوں کو بھی پہچان جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے وہ پہچان لیتے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لوگوں فتنوں کے دور میں علماء کے ساتھ چمٹ جایا کرو، چمٹ جاؤ علماء کے ساتھ۔ کیوں؟ جب فتنوں کا دور ہوگا علماء کو پتہ چل جائے گا یہ تو فتنہ ہے۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، عام لوگوں کو تو تب پتہ چلتا ہے جب فتنہ اپنے عروج سے گزر کر تو واپس جا رہا ہوتا ہے، تب لوگوں کو پتہ چلتا وقت گزرنے کے بعد یہ تو فتنہ تھا، ہم تو کسی کا اعلی کار بن کے استعمال ہوتے رہے۔ جبکہ علماء کے پاس چونکہ قرآن و حدیث کا علم ہے، اس علم کی وجہ سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ فتنہ ہے، یہ صحیح ہے، اسی لیے خدا را علماء کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اب یقین کریں، بڑے سے بڑا فتنہ، بڑے سے بڑا فتنہ، کتنی 1450 سالہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، آپ دیکھ لیں جب بھی فتنہ اٹھا اہل علم علماء نے ہمیشہ اس کا رد کیا، ہمیشہ اس کا رد کیا۔ آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو دیکھ لو، ساری دنیا، بادشاہ، سارے لوگ ایک طرف ہو گئے، امام احمد بن حنبل اکیلے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یقین کریں اگر ایک بندہ حق پر ڈٹا ہوا وہ اکیلا پوری جماعت ہے۔ تو اہل علم کے پاس جو قرآن و حدیث کا جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ فتنوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا اگر برصغیر کے اندر علماء نہ ہوتے تو سارے کے سارے برصغیر کے لوگ مجھے اپنا نبی مان چکے ہوتے۔ یہ علماء میرے رستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو نبی نہیں منوا سکا، کیونکہ اس کا طریقہ واردات ہی بڑا کمال تھا کہ جی اللہ کے نبی آخری رسول ہیں، میں بھی یہی مانتا ہوں، کوئی نئی تعلیمات لے کر نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے، بس میں ذلی نبی ہوں، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ اب ایک عام بندہ تو یہی سوچتا نا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، نبی ہے نا، مطلب کو آخری رسول تو وہ بھی مان رہا ہے۔ تو عام لوگ فتنوں کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال وقت مختصر ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ فتنوں کے دور میں علماء کے ساتھ چمٹ جائیں، علماء تمہیں فتنوں سے بچا لیں گے۔ کون سے علماء؟ جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، نہ کہ مجھ جیسے یا خطباء حضرات جو لوگ 4 کلاسیں پڑھی اور اچھے اچھے راگ لگا کے شعر و شاعری کر کے خطابت کرنے بیٹھ کے، وہ نہیں، جو لوگ مدارس کے اندر بیٹھ کے 10 15 سال ہو گئے ہیں حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث کا پختگی کے ساتھ علم ہے، الراسخون فی العلم جو ہیں، جن کے پاس علم کی پختگی ہے، ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں، ان کے ساتھ ایسے تعلق رکھیں جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رکھتے ہیں، جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں، اس طرح جب آپ ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے وہ تمہیں بڑی آسانی سے تمہیں بتا دیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ رہ گئی بات سٹیج کی، تو سٹیج پر میرے بھائیو بڑی معذرت کے ساتھ حقیقت یہ ہے ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے علماء پسند ہیں، ایسے خطباء پسند ہیں جو شعر و شاعری کرتے ہوں، ہمیں ایسے خطباء پسند ہیں جو قصے کہانیاں سناتے ہوں، ہمیں ایسے خطباء پسند ہیں جو ہر 2 4 باتوں کے بعد کوئی نہ کوئی جگت مارتے ہوں، تو پھر ظاہری بات ہے پھر کہاں علماء سامنے سٹیج پر آئیں گے؟ انتظامیہ بھی مجبور ہوتی ہے، کہتی جی جب درس رکھا تھا تو لوگ ہی نہیں آئے تو کیا کریں جی، ہمیں خطیبوں کو بلانا پڑتا ہے، وہ ایک کسی بڑے خطیب کو بلاتے ہیں، رش لگ جاتا ہے، بلے بلے ہو جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن علم نہیں آتا میرے بھائی۔ علم اہل علم کے پاس ہے، قرآن و حدیث سنانے والوں کے پاس ہے، اسی لیے خدا را اپنے مزاج کو بدلیے اور اہل علم کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ علماء تمہیں فتنوں سے بچا لیں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات فتنوں کی، یہ جتنے اسکولوں کے کالجوں کے پڑھے ہوئے ایم فل اور یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، آپ یقین کریں دنیا میں جتنے فتنے اٹھے ہیں ان کے اندر بہت سارے فتنے انہی پی ایچ ڈی اسکالرز کی وجہ سے اٹھے، انہی دنیا کے پڑھے ہوئے عالموں کی وجہ سے اٹھے
کہ دین اچھے طریقے سے پڑھا نہیں اور چل پڑے جی دین کا نام لینے کے لیے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو پختگی کے ساتھ پڑھا اور قرآن و حدیث کو پڑھاتے رہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک علم کی سمجھ بوجھ ادا کی، وہ علم میں پختہ ہو گئے، وہ لوگ فتنوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور فتنوں سے بچ کر صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔